میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور قائد ایوان صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یقیناً آپ نے جب پہلی تقریر یہاں کی تو ایوان کو آپ نے یقین دلایا کہ ہر ممبر صوبائی اسمبلی چونکہ وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے اور اس منتخب نمائندے کی عزت و تکریم آئین پاکستان کے تحت مسلم ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے. اور آپ نے یہ بھی کہا جناب اسپیکر صاحب وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی حلقوں میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے وہ منتخب ممبران اسمبلی کے تجاویز پہ ہوں گے, ان کی نگرانی میں ہوں گے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب اگر آپ بات کریں, چیئر آپ کو سن رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آپ سنیں 2 منٹ کے لیے. حاجی نواز صاحب آپ بیٹھ جائیں, بعد میں پھر حاجی نواز کاکڑ کو موقع ملا ہے, وہ کہاں مس کریں گے ابھی. جناب اسپیکر, وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ منتخب ممبران اسمبلی وہ اس بات کے حقدار ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں ڈیولپمنٹ کے کاموں کے تجاویز دے دے اور ان پہ عمل ہوگا. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے حکم دیا, لیکن ان کے آفیسران ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے. بہت سارے حلقوں میں, میرے خود حلقوں میں مداخلت ہو رہی ہے, نان الیکٹڈ لوگ وہاں ان کے کہنے پر وہاں کا ایکسین, وہاں کا ایس ڈی او, وہاں سیکریٹری صاحبان وہ ان کی بات مان رہے اور کبھی بھی انہوں نے منتخب ممبران اسمبلی کو وہ توجہ نہیں دی ہے. ابھی آپ کچھ صبر کریں, ابھی تک تعارف ان لوگوں کا جو ہے کیبنٹ میٹنگ جناب اسپیکر, اس حوالے سے میں وزیر اعلیٰ صاحب گورنمنٹ کا تھوڑا موقع دے دیں آپ لوگ. اور دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو قوانین ابھی پاس ہوئے, یقیناً مشہور مقولہ ہے کہ پارلیمنٹ جب ان سیشن ہوتی ہے تو یہ ایک شو پیس کی طرح ہوتی ہے, اصل کام سٹینڈنگ کمیٹیاں کرتی ہے جسے منی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے. آپ بھی اس بات کو انشور کریں کہ آئندہ جو بھی قوانین آئیں گے آپ انہیں سٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کریں, وہاں تھارولی اس پہ سٹڈی ہوگا. ابھی جو امینڈمنٹ آئی ہے, جس طرح کیتران صاحب نے کہا کہ پہلے وزیر اعلیٰ صاحب تھے اب وزیر بن گئے, اسی وجہ سے کہ اس کو سٹینڈنگ کمیٹی میں سٹڈی نہیں کیا گیا. قانون آتے ہیں, نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے, لہذا وہ منظور ہوتا ہے اور بعد میں اس میں غلطیاں ہوتی ہے اور جا کر کے پھر امینڈمنٹس آ جاتی ہے. زیر صاحب, یہ سرکاری بل جو ہوتے ہیں اس میں اگر آپ ممبرز اس کو سپورٹ نہ کریں تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے. نہیں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا جہان میں پریکٹس یہ ہوتی ہے پارلیمنٹ میں کہ تمام قوانین جتنے بھی ایکٹ آتے ہیں وہ سٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے ہوتے ہیں. یہ سرکاری کارروائی جو ہے جلدی میں پاس ہوتے ہیں, پھر اس میں غلطیاں ہوتی ہے, پھر جا کر کے امینڈمنٹس آتی ہے. سرکاری کارروائی جو ہے زیر صاحب وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ہے, سب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. لیکن جو سٹینڈنگ کمیٹیاں آپ نے بنائی ہے, جو چیئرمین صاحبان ہیں, جو آپ نے گاڑیاں دی ہے, جن کو آفیسز آپ نے دی ہے, ان کا پھر کیا فائدہ ہے؟ اگر پاس نہ ہو جائے, اسمبلی سے پاس نہ ہو جائے, پھر آپ قومی اسمبلی جائے, آپ سینٹ جائے, وہاں سٹینڈنگ کمیٹیاں کتنی ایکٹیو ہے. یہاں بھی آپ ایکٹیو کرائے, آپ کا گڈ چیئر ہے, آپ کا آفس ہے, آپ جو ہے نا سب کو ایکٹیو کرا دے, ان سے کام لے لے.
وہ ماہرین کو بلائے، فوڈ کے ماہرین کو بلائے، بل میں جو غلطیاں ہیں. تو اس طرح اگر ہوتا رہا پھر غلطیاں ہوں گی، پھر یہ بل آئیں گے، پھر اس میں امینڈمنٹ ہوگی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہ آئندہ کے لیے ایگزمپٹ نہ کرے اور بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کرے. شکریہ نصر اللہ خان زیری صاحب.